السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں محوش تبسم. ناظرین، مبشر صاحب پچھلے 3 دن سے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہے تھے، وہاں سے پروگرامز کر رہے تھے، اور ظاہر ہے آپ لوگوں نے بھی ان کے پروگرامز دیکھے، میں نے بھی ان کو فالو کیا. بہت سارے ایسے پرابلمس تھے جو ہمیں پتہ چلے جو ہمیں پہلے نہیں پتا تھے. مبشر صاحب، میں آپ سے اس دورے کے حوالے سے بات کروں گی، لیکن چونکہ پچھلے 3-4 دن سے سیاسی جو آپ کا تجزیہ ہے وہ مسنگ ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے ہم سیاست کے اوپر بات کریں. مفتاح اسماعیل کا ذکر کرنا چاہوں گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس 13 ماہ ہیں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کی اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ جا رہے ہیں؟ نہیں، وہ جا نہیں رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو اکنامک ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، ان کا فوری ان کے سلوشنز کرنے اور ڈیسیجنز کرنے ہیں اس سلسلے میں. اور ایک ٹائم از ون لگژری دیٹ دا گورنمنٹ ڈزنٹ ہیو، کہ جی ہم آرام سے کر لیں گے، 6 مہینے کے بعد کر لیں گے، جانے سے پہلے کر لیں گے. کیونکہ اگر ابھی کے ابھی فیصلے نہیں ہوتے، جس میں آپ اگر کسی طرح اپنی امپورٹ لائبلٹیز کو کم نہیں کرتے، اپنی ایکسپورٹس کو زیادہ نہیں کرتے، ریمیٹنس آپ کی انکریز نہیں ہوتی، تو پھر اٹس اے ویری بلیک سٹوری. تو اس لیے انہوں نے غالباً یہ کہا. صحیح. سر، ملک میں مہنگائی کی جو شرح ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، 45.50% پر چلی گئی ہے. اور جو IMF ہے اس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر بہت زیادہ مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اور کہتے ہیں کہ مظاہرے اور خانہ جنگی ملک میں ہو سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اور میں ابھی پورا دیکھ کر آیا ہوں ڈی جی خان وغیرہ میں. اور میں نے آج اپنے جو اس سے پہلے وی لاگ کیا اس میں نے اس کا سرسری طور پہ ذکر بھی کیا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگ سننا نہیں چاہتے. تو IMF نے ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے اس بارے میں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مظاہرے ہو سکتے ہیں حکومت کے خلاف. ایک قسم کی آپ سمجھیں وہ خانہ جنگی کی صورتحال بتا رہے ہیں. کیونکہ جب امیر امیر تر ہو جائے اور غریب غریب تر ہو جائے، اور اتنا غریب مہوش ہم جو دیکھ کے آئے ہیں ڈی جی خان میں، کہ خدا کی قسم انسان کو شرم آتی ہے، اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ یار میں گاڑی میں آ رہا ہوں، پیٹرول خرچ کے آ رہا ہوں، میرے لیے تو ایک قسم کا یہ ٹور ہے، اور اتنے پیسوں میں کتنا یہاں پہ لوگوں کی فیملیز کا بھلا ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا. تو آپ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کو گلٹی آپ ہوتے ہیں. اور سچی بات ہے کہ IMF نے بڑی باتوں کی بات کی انہوں نے، لیکن یہ بھی کہا کہ سابق حکومت نے جو اپنے کانٹریکچول آبلیگیشنز فلفل نہیں کی اور ان پہ یو ٹرنز لیے، اس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی طور پہ عدم استحکام ہوا، روپی ڈی ویلیو ہوا. اور یہ سب باتیں جو ابھی جن کے اوپر وہ جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، وہ ایکچولی ان کے اپنے کیے ہوئے تحفے ہیں، لینڈ مائنز ہیں، اکنامک لینڈ مائنز، جو اس ملک اور قوم کو تحفے میں دے گئے عمران خان. تو اب دیکھیں کہ یہ جو ہے ماوے سچویشن از ویری بیڈ اینڈ اٹ از ویری پریکیریس رائٹ ناؤ. سر، اس پہ میں آپ سے بات کروں گی، لیکن آپ دیکھیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے. آپ خود بھی یہ چیز دیکھ کر آئے ہیں. خان صاحب سے حالانکہ میں خان صاحب کو بہت ڈیفینڈ کرتی ہوں، لیکن خان صاحب جلسوں پہ جلسے کر رہے ہیں اس سچویشن میں، تو یہ تو واقعی بے حسی ہے. خان صاحب جلسے کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ان جلسوں کی تیاریاں کر رہے ہیں. اور کل بھی ان کی جو ویڈیو وائرل ہوئی جس میں کہہ رہے ہیں یار کو کمی نہ رہ جائے خان صاحب کے لیے، کوئی ناراض نہ ہو جائیں، خیال رکھنا ہے. خود وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئے ہوئے ہیں گجرات میں کل سے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے ڈائز کا اور ہر جگہ کا جائزہ لے رہے ہیں. یہ بے شرمی ہے. بے حسی تو ایک کم لفظ ہے، یہ بے شرمی ہے. اور دوسرا آدمی ہے جتنا مرضی بڑا لیڈر ہو، اس کو اللہ نے عزت دی ہے، لیکن اس کو جلسوں سے ہی فرصت نہیں. وہ کیا پوائنٹ پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں کون ہوں؟ اس وقت ان کو فرنٹ لائن پہ ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ اپنے ریلیف کے ساتھ. اگر واقعی اتنے بلین ایڈ مل گئی تو وہ کہاں گئی وہ بلینز آف ایڈ؟ وہ ایڈ کب جائے گی لوگوں کو؟ جب مر جائیں گے. تو وہ بس وہ ہے نا، ہمارے لیے تو وہ منیر نیازی کا ہی شعر تھا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. تو بس یہی ہو رہا ہے. جو پیسے آپ جلسوں پہ لگا رہے ہیں وہی پیسے آپ عوام پہ لگائیں، کیونکہ اس وقت تو عوام شرم نہیں ہے، بے حس ہے. اپنے بچے ہوتے نا، میں دیکھتا وہاں پہ کیسے ہیں. اپنی بہن کے بچے ہوتے پھر میں دیکھتا کیسے ہیں یہ کر رہے ہیں. پھر کیسے ایمرجنسی نہ ہوتی. اپنی بہن کو یاد کریں کیسے ہیلی کاپٹر بھجوایا تھا وہ ایریا سے نکلوانے کے لیے، وہاں سے جب 16 لوگ مر گئے تھے، ٹھیک ہے نا، عوام مری کے اندر. تو یہ بس رہنے دیں یہ باتیں، میرا منہ نہ کھلوائیں.
پی ٹی آئی والے جو ہیں نا وہ ون سائڈڈ ہیں, وہ سوچتے نہیں ہیں. آپ جتنی مرضی عقل کی بات کر لیں ان سے, وہ شروع گالی سے ہوتے ہیں, گالی کے بعد مزید گالی, اور اپنی تربیت جو ہے وہ آگے دکھاتے جاتے ہیں لوگوں کو. لیکن یہ نظر نہیں آ رہا لوگوں کو. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس کے برعکس کہ جی آصف زرداری ٹھیک ہیں, یا میاں نواز شریف ٹھیک ہیں, یا شہباز شریف ٹھیک ہیں. میں کہہ رہا ہوں جس آدمی سے امید تھی کہ وہ ہماری کلاس کا آدمی ہے, اس کا یہ حال ہے. باقی اس ہم نے کیا گلا کرنا. سر لیکن خان صاحب کے نام پہ, خان صاحب کی جو ٹیلی تھون تھی اس پہ واقعی لوگوں نے بہت سارے پیسے دیے ہیں. اب جتنے پیسے بتائے جا رہے ہیں کہ اتنے پیسے ملے بھی ہیں؟ لاکھوں میں ملے ہیں, کروڑوں میں بھی نہیں ملے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیسے جس نے کمٹ کیے دینے تو اس نے بینک کے تھرو ہے نا, آئے تو اس اکاؤنٹ میں ہی ہوں گے نا, جو ان کا اکاؤنٹ ہے جو فلیش ہو رہا تھا. دکھا دیں اس اکاؤنٹ میں کتنے ہی آیا. یا اگر آ گیا 5 بلین تو یار کب آٹا دال چینی چاول لے کے جانا لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے نا, کہ جب مر جائیں گے سارے. آپ کو میں ایک بڑی بات بتاتا ہوں کہ کسی کے پاس فگرز ہی نہیں تھے, ہم نے فگرز کلیکٹ کیے کہ بٹوین دس منتھ اینڈ نیکسٹ منتھ 75,000 عورتیں جو ہیں وہاں پہ وہ لیبر میں ہیں, انہوں نے ڈلیوری کرنا ہے. اچھا ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے تو امیجن کریں ڈلیوری کیسی ہوگی. تو ہم 75,000 لوگوں کو نہیں 1.5 لاکھ لوگوں کو ہم نے موت کے منہ میں چھوڑا ہوا. ان عورتوں کے لیے کیمپس نہیں بن رہے. وہ جو بچے ہیں جو ہو انڈر 2 انڈر 3 جو مدرس فیڈ کے اوپر ریسٹرکٹڈ ہیں, ماں کے پاس نہیں غذا تو بچے کو کیا غذا ملنی. ان کی لائف کا, ان کی ہیلتھ کا کسی کو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہم جاتے ہیں, ہم صرف ٹرکوں سے پھینکتے ہیں سامان اور جنگلیوں کی طرح, اور آگے وہ اس طرح جو طاقتور ہوتا ہے وہ آتا ہے چھینا جھپٹی کرتا ہے لے جاتا ہے. بیچاری خواتین, بیچارے مسکین بزرگ, چھوٹے بچے, نوزائیدہ بچے, وہ منہ کا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. پتہ نہیں کتنوں نے کھانا ہی نہیں کھایا کتنے دن سے. یہ حقیقت ہے. اور آپ اور میں, ہم سب جو ہے نا, ہمیں اپنی اپنی طاقت کے حساب سے اللہ نے حساب لینا ہے ان باتوں کا, یا نوٹس نہیں جائیں گی باتیں. سر لیکن آپ نے ظاہر ہے وہاں کا دورہ کیا تو ڈی جی خان اور اس سے ملکہ جو علاقے ہیں وہاں پہ جو ریلیف کے لیے کام ہو رہا ہے, ظاہر ہے ڈفرینٹ تنظیمیں بھی کر رہی ہیں, آپ مطمئن ہیں ان کاموں سے؟ ماوش آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں صرف 2 ضلعوں پہ آئی ہوئی ہے یہ آفت, صرف 2 ضلعوں پہ, ٹھیک ہے نا. سندھ تو خیر پورا ڈوبا ہوا ہے, بلوچستان پورا ڈوبا ہوا ہے, کے پی کے بھی بہت حصہ ڈوبا ہوا ہے. ابھی وہاں پہ تو میں گیا نہیں ہوں, تو میں سنا سنایا حال بتا سکتا ہوں, آنکھوں دیکھا نہیں. آنکھوں دیکھا میں ان 2 ضلعوں کا, ان 2 ضلعوں کے باہر لگ ہی نہیں رہا کہ کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے. میں ملتان تک جب آیا ہوں تب بھی نہیں لگ رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اور آپ ریسٹورینٹس فل ہیں, کھابے چل رہے ہیں, شاپنگ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں, بارات جا رہی ہے. یعنی عجیب بے حس ہو گئے ہیں ہم لوگ. یہ تو گھٹیا پنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے جو ہم نے کراس کر لی ہے یہاں پہ. اچھا اور ہیلپ کیا بات کر رہی ہیں, اب پاکستان آرمی کر رہی ہے, وہ اسے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہمیشہ وہ کرتے ہیں بیچارے. انہوں نے تو شہادتیں بھی دے دیں, سیلاب میں ہی ہیلپ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کریش ہوا اور کور کمانڈر تک شہید ہو گئے. لیکن جو دینی جماعتیں ہیں نا ماوش, وہ کر رہی ہیں. یعنی تحریک لبیک کر رہی ہے, جماعت اسلامی بہت زیادہ کر رہی ہے, اور دعوت اسلامی کر رہی ہے. اور میں آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ماوش, میں قسمیں نہیں کھاتا, آج مجھے کھانی پڑ رہی ہے. میں نے پورے ٹور میں پتہ نہیں ہم نے کتنے ہزار کلومیٹر کور کیا, پورے ٹور میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا میں نے ایک بینر تک نہیں دیکھا کلیکشن کا اور ڈسٹریبیوشن کا, لیٹ لون کہ وہاں سامان ہو اور وہ جا رہا ہو. یعنی یہ بھی نہیں کہ خالی ٹیبل ہو اور بینر لگائے, چلیں میری تصویر لگی, میں کہوں کہ چلو نام نہاد کچھ, وہ بھی نہیں کیا. اور ڈی جی خان میں عثمان بزدار اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہا, اویس لغاری اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہا, محسن لغاری کو لوگوں نے بھگا دیا وہاں سے ہوٹ کر کے کیونکہ اس کی حرکتیں. زرتاج گل لوگوں سے 4-5 اس نے بندے ٹاؤٹ پکڑے ہوئے ہیں, وہ اس کو سامان تھوڑا سا دے دیتے ہیں, وہ جاتی ہے فوراً جلدی اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتی ہے, غائب ہو جاتی ہے وہاں سے, ٹھیک ہے نا. کہاں پہ ہو رہا ہے یار, کہاں. آپ کو میں بتاؤں یہ خلق خدا جب اس طرح سے تڑپ رہی ہے نا, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر رحم نہ کیا اور اس نے سن لی نا ان کی,
تو ہم سب ملیا میٹ ہو سکتے ہیں اپنی اپنی ایروگنس کی وجہ سے, غرور کی وجہ سے, اور یہ سوچ کے کہ ہم نے تو رہنا ہے. نہیں رہ سکتا کوئی ایسے. یہ ظلم کا معاشرہ جو ہے نا وہ نہیں سروائیو کرتا. ہم بہت ظالم ہو گئے ہیں. سر آپ تو ظاہر ہے وہاں سے دیکھ کر آئے ہیں, آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں, ہم سے تو ویڈیوز دیکھی نہیں جا رہی ہیں. ویڈیوز دیکھ کر ہم لوگوں کا دل اتنا زیادہ دکھ رہا ہے. تو عثمان بزدار صاحب ڈیرہ غازی خان کا فضائی دورہ بھی تو کر رہے ہیں, ان کے دورے کا کیا مقصد ہے؟ فضائی دورے کا کیا فائدہ؟ ماویش آپ کو میں حالت بتاتا ہوں کہ صبح 8 بجے جہاں 36 ڈگری ٹیمپریچر ہو جائے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جب آپ جاتی ہیں 12 بجے تک وہاں پہ, تو پانی جہاں پہ ہے وہ اتنا ہبس اور اتنا سب کچھ ہے وہاں پہ کہ یعنی میرے جیسا آدمی, میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا زیادہ دیر وہاں پہ. یعنی میں زیادہ میری ٹیم نکلتی تھی باہر ریکی کرتی تھی, پھر میں گاڑی سے نکلتا تھا. یہ نہیں تھا کہ میں ہر جگہ پہ آگے آگے ہوتا تھا, میں اوپنلی ایڈمٹ کر رہا ہوں اس بات کو, ٹھیک ہے نا. تو میرے لیے مشکل تھی. آپ امیجن کریں جو پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ کھلے آسمان کے نیچے, جن کے اتنے اتنے بچے جو ہیں ان کے پاس مچھر مکھی اور پتہ نہیں کاکروچ اور نیچے سانپ اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں یار. وہ ان ماؤں کے دل سے پوچھو وہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے کیا کریں گی. ان باپوں سے پوچھو جو اپنے بچوں کو بلکتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ, اور ہماری بے حسی ہے. سر صحیح بات ہے, اپنے بچے کی آنکھ میں تو ایک آنسو برداشت نہیں. آنسو تو دور کی بات ہے, وہاں تو رکتا نہیں آنسو. سر برطانوی رکن پارلیمنٹ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ پاکستان کے تمام قرضے معاف کر دیے جائیں, کیونکہ ظاہر پاکستان کے اوپر اس وقت سیلاب کی اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے. آپ کے خیال میں عالمی برادری اس سلسلے میں پاکستان کی مدد کرے گی؟ اور اگر کرے گی, معاف لیٹ سپوز قرضے کر بھی دیتے ہیں, تو ان لوگوں کو کوئی فائدہ ہوگا جو اس وقت تڑپ رہے ہیں؟ دیکھیں فائدہ تو سب کو ہوگا, ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ قرضے معاف ہوتے ہیں اس وجہ سے. وہ بڑی بڑی کلیمٹیز آئیں دنیا کے اوپر, ان کے قرضے تو معاف نہیں کیے انہوں نے. اب یہ کسی نے ایک رکن پارلیمنٹ نے کہہ دیا, اس کی مہربانی, کم از کم اس نے یہ کہا, اچھی بات کی, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کا ہم نیکسٹ سٹیپ پہ جا سکتے ہیں. صحیح. سر فواد چودھری صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گی, انہوں نے گزشتہ دنوں کئی بار توہین عدالت کی, لیکن اب وہ سارا الزام میڈیا پر ڈال رہے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ فواد چودھری کی جو بیسیکلی فلائٹ ہے نا, وہ صرف یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ ہو یا ڈسکوالیفیکیشن ہو تو اس کے بعد اس کو تھیٹر میں نا جھکتے مارنے کا کوئی رول مل جائے, اس سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہے. اداروں کے خلاف تقریر جو خان صاحب نے کی تھی, اس پر خان صاحب کے خلاف ایک اور درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے, اور اس بار فواد چودھری اور شیریں مزاری صاحبہ کو بھی شامل کیا گیا اس میں. تو اب آپ سمجھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ تو مجھے پتہ نہیں, ابھی تک تو کورٹس آر ویری بڑا لگ رہا ہے پریفرینشل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ, اور میں نہیں پورا سوشل میڈیا یہ باتیں کر رہا ہے, پورے مین فریم اینکرز یہ باتیں کر رہے ہیں کہ لاڈلا ہے اور لاڈلا پن نظر آ رہا ہے ہمیں, ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے. یہی الزامات کسی اور پہ ہوتے, یہی سو موٹو نوٹس کسی اور پہ ہوتے, وہ ابھی تک اندر ہوتا, کہیں سڑ ہوتا اڈیالے میں. لیکن یہاں پہ تو ایسے موقع دیے جا رہے ہیں, ایسے موقع دیے جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں, کل مجھے کسی نے شعر بھیجا کہ خود ہی کو کر پاپولر اتنا کہ ہر فیصلے سے پہلے عدالت تو سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہا ہے ہر جگہ. سر سوشل میڈیا پہ یہ شیئر ہو رہا ہے, لیکن خان صاحب کے دیوانے بھی بہت ہیں سوشل میڈیا. دیوانے ہیں تو پاگل پن ہے نا جی, دیوانے نہ ہو تو انسان نہ بن جائیں. جائیں ذرا جا کے دیکھیں ان سیلاب زدہ علاقوں میں, اپنی دیوانگی کو, اپنی جوش کو پازیٹیو چیز کے لیے استعمال کریں, ٹھیک ہے نا. بیٹھ کے باتیں نہ کریں. یہ پوسٹیں کرنا, گمنام پوسٹ کرنا, گالیاں پوسٹ کرنا, یہ سب سے آسان کام ہے. ایکچوئل جا کے کچھ کرنا اور دکھانا کہ ہم ایک معاشرے کے باعزت سٹیزنز ہیں, وہ کر کے دکھانا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح. چلیں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ انڈیویجولی ہم میں سے جو جتنی مدد کر سکے, ایٹ لیسٹ ہم تو اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ مبشر آج کے لیے آپ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو کر دیں لائک, سبسکرائب اور شیئر, اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں, اللہ نے